بڑی عمارت اور چھوٹا آدمی. انتظار حسین. آدمین آدم زاد، عمارتیں سنسان ویران، سڑکیں ہو حق کرتی تھیں، اور ہم نے سوچا کہ یا اللہ، اس بھرے شہر میں جہاں آدمی پر آدمی گرتا ہے اور رہنے کو مکان مشکل سے ملتا ہے، یہ خالی گوشہ کیوں کر نمودار ہوا؟ ابھی ہم خدا کی اس قدرت پر حیران ہو رہے تھے کہ برابر سے ایک کار زن سے گزری اور قریب ہی ایک کوٹھی میں مڑ گئی، مگر پھر وہ کار گم ہو گئی اور سڑک پھر اسی طرح سنسان تھی. پھر خانسامہ کی صورت، ایک آدمی سائیکل پر سوار ایک کوٹھی سے نمودار ہوا اور تیزی سے گزر گیا. اب ہم مزید حیران ہوئے کہ یا الہی، یہ کیا ماجرا ہے کہ یہ سب کوٹھیاں خالی ڈھنڈار نظر آتی ہیں، مگر کبھی کوئی کار ان میں داخل ہوتی ہے اور کھو جاتی ہے، کبھی کوئی آدمی پراسرار انداز میں نکلتا ہے اور سوتا چلا جاتا ہے. یہ اسی بستی کا ذکر ہے جسے GOR کہتے ہیں. یوں افسری کی طرح GOR کے بھی مدارج ہیں، مگر یہ اسی بستی کا ذکر ہے جو مال روڈ کے عقب میں باغ جناح کے آس پاس سے شروع ہوتی ہے. لاہور شہر گلی کوچوں کا شہر ہے، اور گلیاں کوچے یہاں اس طرح سانس لیتے ہیں جیسے آدمی سانس لیتا ہے. یہاں اونچے اونچے 2 منزلہ 3 منزلہ مکان ہیں، اس کے باوجود یہاں آدمی عمارت پر غالب ہے. GOR کے علاقے میں عمارت آدمی پر غالب ہیں. پرانا شہر ہنستے بولتے آدمیوں سے بھرے پڑے کوچوں سے عبارت ہے. GOR سیمنٹ اور چونے کے سوا کچھ بھی نہیں. آدمی یہاں اپنے سارے سرکاری ٹھاٹ باٹ کے باوجود بہت چھوٹا نظر آتا ہے، مگر یہ اس وقت کی بات ہے جب وہ نظر آئے. اس علاقے میں آدمی بالعموم نظر نہیں آتا. کار نظر آتی ہے یا سائیکل سوار خانسامہ نظر آتا ہے. گھر کے آباد ہونے کی نشانیاں 3 ہیں. باورچی خانے سے دھواں اٹھے، گھر کے بہتیر باہر کپڑے سوکھ رہے ہوں، باہر کے برآمدے میں یا دروازے کے آس پاس بچے کھیل رہے ہوں اور لڑ رہے ہوں. GOR کے علاقے میں ان تینوں نشانیوں میں سے کوئی نشانی نظر نہیں آتی. باورچی خانوں میں سے دھواں کیوں کر اٹھے کہ بجلی کے چولہے جل گئے اور باورچی خانوں کی ساخت بدل گئی، اور کپڑے ان گھروں میں دھوئے بھی جاتے ہیں تو وہ اس طرح نہیں سکھائے جاتے کہ آتے جاتے لوگ انہیں دیکھیں. مگر سب سے تعجب خیز بات یہ ہے کہ یہاں بچے کسی صورت نظر نہیں آتے، نہ کھیلتے ہوئے، نہ لڑتے ہوئے، نہ روتے بسورتے ہوئے. اور وہ سڑکوں پر دکھائی نہ دیں تو باہر کے برآمدوں میں کبھی شور مچاتے نظر آنے چاہیے. بات یہ ہے کہ یہاں بچوں کے باہر آنے اور اپنے وجود کا اعلان کرنے کی تقریب کوئی نہیں. یہاں کسی سڑک پر نہ کوئی ملائی کی برف کی آواز لگاتا نظر آتا ہے، نہ کوئی دہی بڑے والا، نہ چورن بیچنے والا. پھر کھیل تماشوں سے بھی یہ علاقہ ناشنا ہے. جس طرح یہاں کوئی پھیری والا نظر نہیں آتا ہے، اسی طرح یہاں کوئی کھیل تماشے والا بھی دکھائی نہیں دیتا. یہاں کبھی کسی نکڑ پر کوئی سانپ والا بین بجاتا اور سانپ دکھاتا نظر آئے گا، نہ کوئی مداری پٹاری سے کبوتر نکال کر بچوں کو حیران کرتا دکھائی دے گا. حیرت اس علاقے کے بچوں کی تقدیر میں نہیں ہے. جب یہاں کوئی بچہ ریڈیو سنتے سنتے بور ہو جاتا ہے تو وہ ٹیلی فون کرتا ہے. ہیلو، میں پیجو بول رہا ہوں. ادھر سے آواز آتی ہے، میں منی کی ممی بول رہی ہوں. بچے ٹیلی فون کے ذریعے بچوں سے وقت مقرر کرتے ہیں. مقررہ اوقات میں وہ آپس میں کھیلتے ہیں، مگر اس طرح کہ کسی بچے کے کپڑے خراب نہیں ہوتے. کپڑے خراب کیسے ہوں؟ وہ زمین میں کھیلتے ہی نہیں. اس دیش کے بچے صدیوں سے مٹی میں لوٹتے پوٹتے چلے آ رہے ہیں. بوڑھی عورتیں اس کی حکمت یہ بتایا کرتی تھیں کہ مٹی سے بچے کا جسم فربا ہوتا ہے، مگر GOR کے علاقے میں مٹی کہیں نہیں ہے. محلے کی گلیوں اور سڑکوں کو زندہ تابندہ رکھنے کی ضامن وہ چھوٹی موٹی دکانیں بھی ہوا کرتی ہیں جو رہائشی مکانات کے آس پاس قائم ہو جاتی ہیں. کوئی پنواڑی، کوئی نون تیل والا، کوئی دودھ دہی کی دکان. یہ دکانیں گرمیوں کی دوپہر میں شجر سایہ دار کی حیثیت رکھتی ہیں. راتوں کو یہاں رت جگے ہوتے ہیں. اس رت جگہ میں محلہ سوتا بھی ہے اور جاگتا بھی ہے.
اصل میں ہمارے روایتی شہروں کی ترکیب یہ ہے کہ رہائشی مکان اور چھوٹی دکانیں مل کر ایک وحدت قائم کریں. سرکاری افسر اس وحدت کے قائل نہیں ہیں. جی او آر میں کسی نکڑ پر کوئی دکان نہیں ہے. سب دکانیں ایک کونے میں آباد ہیں، یا یوں کہیے کہ انہیں ایک خانہ بنا کر ٹھونس دیا گیا ہے، اور اس خانے کی پیشانی پر لکھ دیا گیا ہے GOR مارکیٹ. انسانی بستی کا یہ ایسا نقشہ ہے جس کا تصور ہی ایک جیتے جاگتے صحت مند آدمی کو خفقانی بنانے کے لیے کافی ہے. مگر یہ نقشہ سرکاری افسروں کی طبیعت کے عین مطابق ہے. وہ یہاں رہتے ہیں اور خوش ہیں. یہاں سڑکیں صاف شفاف ہیں، انہیں قدموں میں روندنے والا کوئی نہیں. یہاں عمارت بڑی ہے اور آدمی چھوٹا ہے.